وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں خیر امت اور امت وحدہ کے لقب سے منعقد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتحاد و اتفاق اور یگانگت و شرازہ بندی کو اپنی نعمت قرار دیا، مگر آج امت مسلمہ بندر بانٹ ہو گئی ہے۔ امت مسلمہ کا شرازہ بکھر گیا ہے، کہیں مشرکوں مشرک کے نام پر تو کہیں اسلام پر العلاقہ کے نام پر تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے سے نفرت و بغض رکھتا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ مسلمان مسلک کی عنصریت کی بنا پر ایک دوسرے کی مسجد کو چھین رہا ہے تو کہیں مسمار کر رہا ہے۔ محترم سامعین، کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ ایک قرآن اور ایک حدیث کا ماننے والا، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، ایک اللہ رسول کی اطاعت کا دم بھرنے والا، ایک اللہ پر یقین رکھنے والا ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرے؟ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی یعنی قرآن و حدیث کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ میں نہ بٹو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم کس طرح ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم پھر بھائی بھائی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر رحم کرنے اور نرمی کرنے میں ایک جسم کی ہے۔ جب جسم کے ایک حصہ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی حرارت کو محسوس کرتا ہے۔ محترم سامعین، آج دنیا کے نقشے پر مسلمانوں کی جو حالت ہے ہمارے سامنے ہے۔ دنیا کی ساری قومیں ایک تیر سے مسلمانوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمان کسی ملک میں محفوظ نہیں۔ برما میں نہیں سے مسلمانوں کو کس طرح بے دردی سے کبھی زندہ جلا کر تو کبھی گولیوں سے بھون کر موت کے گھاٹ لایا گیا۔ افغانستان میں ہر روز ظلم و زیادتی کی نئی تاریخ رقم کی جاتی ہے۔ آسام میں ظالموں نے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا، ان کے خون سے اپنے درندگی کا داستان لکھا۔ RSS اور بحران دل کی انسانی خون میں چھپے بھیڑیے جگہ جگہ موب لنچنگ کی واردات انجام دیتے رہتے ہیں۔ آئین ہند میں تغییر کرنے کی ناپاک سازش انجام دیتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر نہیں، ہر ایک بین اینچ کی مسجد بنا کر اپنے میں مست ہے، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع میں مصروف ہے۔ اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جس کو اپنا کر مسلم و صالحین ایک پلیٹ فارم پر کر کے، یعنی ہمیں قرآن و حدیث کو اپنے سینے سے چمٹانا ہوگا۔ قول اللہ وقال اللہ وقال رسول کی صدا سے اپنے قلوب اور ذہن کو منور کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے ڈھانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ اختلاف کے وقت قرآن و حدیث کے فیصلہ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت پیدا کر دے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔